كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري اللہ کے اوپر اگر قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتا ہے، قسم ان کی پوری کر دیتا ہے، قسم توڑنے کی نوبت نہیں آتی ہے۔ بہرحال جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں، اور بڑے واقعات ہیں ان کے، پھر کبھی انشاءاللہ چونکہ ہم حدیث کی تشریح کر رہے ہیں، رجال کے سلسلے میں گفتگو کریں گے تو معاملہ پھر لمبا ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا الظلم، لوگوں ظلم سے بچو، ظلم سے بچو۔ کیوں؟ فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اس لیے کہ ظلم جو ہے قیامت کے دن ظالم کے لیے تاریکیاں ہی تاریکیاں ہیں۔ ہاں، واتقوا الشح، اور اسی طریقے سے بخیلی سے بچو، فإنه أهلك من كان قبلكم، اس لیے کہ یہی وہ بخیلی ہے جس نے تم سے پہلے قوموں کو ہلاک کر دیا، تم سے پہلے قوموں کو ہلاک کر دیا۔ اور اسی تعلق سے ایک اور حدیث ہے جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے دن ظالم کے لیے تاریکیوں کا سبب ہے۔ متفق علیہ، روایت بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ ظلم کہتے کس کو ہیں جی؟ تو ظلم کا لغوی معنی اگر آپ دیکھیں تو ہے نقص کے معنی میں۔ نقص کہتے ہیں کمی کو، کس کو؟ کمی کو۔ ہم لوگ جو کہتے ہیں نا نقص، ہر چیز میں یہ نقص نکالتا ہے، یہ نقص جملہ صحیح نہیں ہے جی، وہ ہے کیا؟ نقص۔ کیا کہیے گا؟ نقص۔ نقص مانے کمی۔ ناقص ینقص، نقص فعل ماضی، ینقص فعل مضارع۔ بہرحال تو ظلم کا لغوی معنی ہوتا ہے نقص کرنا، کمی کرنا۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا قول۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو قرآن مجید میں کمی کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، دونوں کے دونوں باغات اپنا پھل بھرپور لے کر کے آتے تھے اور اس میں کوئی نقص نہیں ہوتی تھی، کوئی کمی نہیں کی جا سکتی تھی، ہوتی تھی۔ تو یہاں پہ ظلم کا کیا معنی اللہ رب العالمین نے مراد لیا قرآن مجید میں؟ نقص، کمی۔ وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا أَيْ لَمْ تَنْقُصْ مِنْهُ شَيْئًا بَلْ أَتَتْ بِهِ كَامِلًا۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ دونوں باغات کے پھلوں کے اندر، کھیتی کے اندر کچھ بھی کمی نہیں ہوتی تھی، بلکہ مکمل اور کامل کھیتی اور پھلوں کے جو آمدنی ہوتی تھی ان کو ہوتی تھی۔ سورہ کہف کی آیت ہے۔ تو یہاں پہ ظلم کو رب العالمین نے صرف یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے نقص کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ شرعی معنی ظلم کا کیا ہے؟ تو ظلم کا شرعی معنی ہے عدوان کرنا، سرکشی کرنا، دوسرے کے اوپر تمرد کرنا، ہے نا؟ اور دوسرے کے اوپر ظلم کیسے ہوتا ہے؟ کبھی کبھی ظلم ہوتا ہے اس کے نفس کے اوپر، کبھی ظلم ہوتا ہے آدمی کیا کرے جو میرے اوپر واجب ہے اس کی ہم ادائیگی نہ کریں، اور کبھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ کسی کو ناحق ہم ستائیں۔ یہ سب کے سب ظلم کی قسمیں ہیں۔ لیکن اگر اس کو آپ اکٹھا اور جمع کریں گے نا تو 3 پوائنٹ کے اوپر وہ اکٹھا ہوتا ہے جی۔ ظلم، کوئی بھی ظلم ہو کیوں نہ ہو، اس کو اگر آپ اکٹھا کرنا چاہیں تو 3 پوائنٹ کے اوپر، یہ بندوں کے معاملے میں 3 پوائنٹ کے اوپر، یا تو ظلم جس کا تعلق مال سے ہے، ظلم جس کا تعلق نفس سے ہے، ظلم جس کا تعلق عزت سے ہے۔ یہ 3 چیزیں، 3 چیزیں۔ ایک حدیث یاد آئی جی، بڑی زبردست۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو خط لکھا، کہا کہ عبداللہ ابن عمر اکتب العلم کلہ، دیکھیے کیسا سوال ہے، کہا کہ پورا کا پورا علم ہم کو لکھ کر کے دے دو۔
ممکن ہے جی ایسا؟ نہیں پورا علم لکھ کر کے دے دو. ہم میں سے کوئی آدمی ہوتا تو اس کا ہاتھ پکڑتے اور اس کو لے آ کر کے کسی بڑی لائبریری میں کھڑا کر دیتے، کہتے یہ ہے علم، دیکھو لو یہاں سے. لیکن صحابی رسول تھے، ان کے پاس کتنا علم تھا. دیکھیے انہوں نے پورے علم کو 4 چیزوں کے اندر بیان کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عمر نے خط لکھا اس کو، اس کے جواب میں کہا العلم کثیر، علم بہت ہے، ولیکن لیکن میں تمہیں جو نصیحت کرتا ہوں اس کو گرہ سے باندھ لو، تمہارے لیے کافی ہے. کہا جب تو دنیا سے رخصت ہو تو اس حال میں رخصت ہو کہ تیرے پیٹھ کے اوپر کسی کا خون نہ ہو، یعنی تو نے کسی کو ناحق قتل نہ کیا ہو، کوشش کرو ایسا. کا نمبر 2، تمہارا پیٹ خالی ہو دوسرے کے مال سے، یعنی ناحق کسی کا مال نہ لینا، تمہارا پیٹ خالی ہو، اور تمہارا زبان سالم ہو دوسروں کے عزت کو اچھالنے سے. 3 چیز کا. اور چوتھی چیز کا مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ کے، مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑ کے تمہاری وفات ہو. یہ 4 چیزیں اگر تم اپنے پاس پا لیتے ہو، رکھ لیتے ہو، تو سمجھو کہ تمہارے لیے کافی ہے. جو سوال تم نے کیا ہے کہ علم، پورا کا پورا علم لکھو، تو پورا کا پورا علم جو ہے ان 4 پوائنٹس میں اگر تم اکٹھا کرنا چاہو تو کر سکتے ہو. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس شخص کو جواب دیا. دیکھیے کتنا زبردست جواب ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ علم لیجئے یا علم سیکھیے تو ادھر ادھر سے نہ سیکھیے، بلکہ کسی ایسے متمکن عالم کو پکڑیے، کسی بڑے عالم کو پکڑیے جو آپ کو علم، صحیح علم، اوتھینٹک علم، کتاب و سنت کا علم دے سکے، بتا سکے. دیکھیے کس طرح سے انہوں نے سمیٹ دیا، پوری زندگی کو 4 لفظوں میں بیان کر دیا. اللہ سے تو ملاقات کرے اس حال میں کہ تمہارے گردن کے اوپر کسی کا ناحق خون نہ ہو، یعنی کسی کو ناحق قتل نہ کیا ہو. نمبر 1. تمہارا پیٹ خالی ہو غیروں کے مال ناحق کھانے سے. نمبر 2. نمبر 3 میں کہا تمہاری زبان سالم ہو دوسروں کی عزت اچھالنے سے. اور نمبر 4 کہا کہ تم مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، تفرقہ نہ کرنا، اختلاف نہ کرنا، اور اس حال میں تمہاری موت آ جائے اگر تم ایسا کر سکتے ہو تو کرو. یہ سمجھو کہ پورے علم کا فائدہ میں تم کو لکھ کر کے دے رہا ہوں. تو بتایا نا کیا مقصود یہ ہے کہ ظلم کو اگر آپ جمع اور اکٹھا کیجئے گا تو 3 پوائنٹ کے اوپر وہ اکٹھا ہو جائے گا جی. وہ ظلم جس کا تعلق نفس سے ہے، وہ ظلم جس کا تعلق مال سے ہے، وہ ظلم جس کا تعلق عزت سے ہے. اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع سے بیان کیا تھا. کہا تھا ان دماءکم واموالکم، غور کیجئے، واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا وفی شہرکم ھذا. لوگوں آپس میں ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت تمہارے اوپر حرام ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے آج کا یہ دن حرام ہے، یعنی محترم ہے، اور جیسے یہ شہر مکہ محترم ہے، اور جیسے آج کا یہ دن یوم عرفہ یہ محترم ہے. کہا بالکل اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے خون کی حرمت کو، عزت کی حرمت کو، اور اسی طرح سے مال کی حرمت کی حفاظت کی ہے نا. ظلم کی مثال مال میں کیا ہے جی؟ کوئی انسان کسی انسان کے اوپر دعویٰ کرے کہ فلاں نے میرا اتنا مال لیا ہوا ہے، حالانکہ اس نے نہیں لیا ہے، یا وہ کسی کا مال لیا ہو اور انکار کر دے، مال لے کر کے انکار کر دے. ٹھیک ہے کہ مانگنے والا جب آیا کہا کہ بھائی مال ہم کو عطا کرو، تو کہا کہ نہیں ہم نے تو تم سے نہیں لیا تھا. تو یہ دونوں صورتیں ہوئی مال کے اوپر ظلم کرنے کی، یعنی وہ ظلم جس کا تعلق مال سے ہے. دوسری قسم کہا کہ جو آپ کے اوپر حق ہے آپ اس کو ادا کرنے میں سرکشی کریں. کسی کا نفقہ آپ کے اوپر واجب ہے، کسی کا کھانا خرچہ آپ کے اوپر واجب ہے، والدین کے اوپر خرچ کرنا واجب ہے، بیوی کے اوپر خرچ کرنا واجب ہے، لیکن آدمی کیا کرے؟ اس کا خرچہ روک لے، اس کو نہ دے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ظلم ہے.
مال سے جس کا تعلق ہے. اسی طرح سے کوئی انسان کسی کے مال کو چوری کر کے لے لے، چرا لے کسی کا کوئی مال یا غصب کر دے، تو یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے جس کا تعلق مال سے ہے نا، جس کا تعلق مال سے ہے. اور یہ سب کے سب دوسرے کے اوپر عدوان ہے، سرکشی کرنا ہے، ظلم کرنا ہے. آپ ظلم کر کے اس کا مال لے رہے ہیں. یہ ساری شکلیں ہو سکتی ہیں جب انسان ظلم کرتا ہے. یا کسی کے اوپر آپ نے دعویٰ ٹھوک دیا کہ فلاں نے میرا اتنا مال لیا ہے، اور جھوٹے گواہ عدالت میں کھڑے کر دیے لے جا کر کے. اب کورٹ سے فیصلہ ہو گیا کہ نہیں، اس نے فلاں کا یہ مال لیا ہے اور اس کو ادا کرنی پڑے گی. یہ ظلم ہے مال میں. اور آج جتنے فراڈ کے طریقے چل رہے ہیں جی، اے ٹی ایم فراڈ کے ہو، آن لائن فراڈ کے ہو، اور یہ چیز بھر دیجئے تو وہ چیز یہ کر دیجئے، اور جہاں سے یہ لوگ پیسے کما رہے ہیں، یہ سب کے سب مال میں ظلم ہے. مال میں ظلم ہے، اور اس سے اجتناب انسان کو کرنی چاہیے. اس سے حتی الامکان انسان کو چاہیے کہ وہ کیا کرے، اجتناب کرے. اب اس کے بعد آئیے وہ ظلم جس کا تعلق نفس سے ہے. انسان کیا کرے، کسی کے اوپر، کسی کے نفس کے اوپر ظلم کرے. یہ کبھی جزوی طور پر ہوتا ہے اور کبھی کلی طور پر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دے، کسی کی آنکھ پھوڑ دے، کسی کا ناک توڑ دے، کان کاٹ لے کسی کو جرح زخم لگا دے. یہ ساری چیزیں نفس کے اوپر ظلم میں آئیں گی. اسی طریقے سے کسی کے اوپر ظلم و زیادتی کرے، اور ظلم و زیادتی کی جو بھی شکل ہو سکتی ہے، اس کو مارے، ہاں، یہ ساری چیزیں اس میں آئیں گی. اور اسی طریقے سے ظلم کی وہ قسم جس کا تعلق عزت سے ہے، عرض جس کو آپ کہتے ہیں. تو کوئی انسان کسی کو بے عزت کر دے. بے عزت کرنے کی یہ شکل بھی ہو سکتی ہے کہ 4 آدمی کے سامنے اس کو بے عزت کیا، یا وہ موجود نہیں ہے مجلس میں اور اس کی آپ غیبت کر رہے ہیں، یہ بھی اس کو بے عزت کرنا ہوا. اسی طریقے سے اس کے اوپر بہتان تراشی کر رہے ہیں، قذف کر رہے ہیں، یہ بھی اس کی عزت کے ساتھ ظلم کرنا ہوا. اور یہ سب کے سب کیا ہے، حرام ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ظلم کا تعلق 3 چیزوں سے ہے، مال سے، نفس سے، اور عرض سے، عزت سے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، الظلم ظلمات یوم القیامہ. تو پتہ یہ چلا کہ ظالم کی عقوبت، اس کی سزا قیامت کے دن کیا ہوگی جی؟ اللہ رب العالمین اپنے نور کو اس سے سلب کر لے گا. اس کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی، وہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئی مارے گا، ادھر ادھر بھٹکے گا. تو کس کی طرح ہوگا قیامت کے دن؟ نور کس کے پاس نہیں ہوگا جی؟ کفار کے پاس اور منافقین کے پاس. لیکن مومنین کے پاس اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نور سے وہ فیضیاب ہو رہے ہوں گے. اور منافقین کا معاملہ ہوگا کہ ان کے پاس نہ نور ہوگی نہ روشنی. ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اسی طرح سے ایک حدیث ہے جی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کو نور حاصل ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بشر المشائین فی الظلمات بنور التام یوم القیامہ. فجر کی نماز کے لیے، عشاء کی نماز کے لیے تاریکی میں چل کر کے مسجد آنے والوں کو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ بھرپور روشنی کی خوشخبری سنا دیجئے. قیامت کے دن ہم ان کو بھرپور روشنی عطا کریں گے جو تاریکیوں میں چل کر کے اور اپنے گھر سے نکل کر کے مسجد تک آتے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ قیامت میں اگر آدمی روشنی چاہتا ہے تو اس کو کیا کرنا ہوگا؟ یہ 2 نمازیں اور اس کے ساتھ بقیہ نمازیں بہت پابندی کے ساتھ اس کو ادا کرنی ہوگی، اور ایمان کے اوپر اس کو قائم رہنا ہوگا. تو یہ آدمی ظلم کرنے والا، اس کا معاملہ کن لوگوں کے ساتھ ہوگا؟ کافروں کے ساتھ، منافقین کے ساتھ. اس لیے کہ مومنین نور سے فیضیاب ہو رہے ہوں گے، روشنی ان کے آگے بھی ہوگی، روشنی ان کے پیچھے بھی ہوگی. اور جہاں تک تعلق کافر کا ہے تو نہ تو اس کے پاس کوئی نور ہوگا اور نہ کوئی روشنی ہوگی. اور اسی طریقے سے منافق کے پاس بھی کوئی نور نہیں ہوگا. اس کو روشنی تو دی جائے گی لیکن اللہ رب العالمین اس سے روشنی کو چھین لے گا، سلب کر لے گا، ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے اندر بھی ایمان کا وہ اظہار کیا کرتا تھا، کفر کو چھپاتا تھا. تو ظاہری طور پر اس کی سزا یہ ہوگی، الجزاء من جنس العمل، کہ روشنی تو اس کو دی جائے گی لیکن وہ کسی کام کا نہیں ہوگا.
بالکل اسی طرح سے جس طرح سے دنیا میں وہ ایمان کا دعویٰ کرتا تھا، لیکن اس کا دعویٰ بغیر عمل کے اور بغیر قلب کے یقین کے اس کا دعویٰ پرفیکٹ نہیں تھا، درست نہیں تھا. اسی طرح سے اس کے ساتھ یہ معاملہ اللہ رب العالمین آخرت کے دن فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کی رسوائی سے، قیامت کے دن کی رسوائی سے اور دنیا کی رسوائی سے بھی محفوظ رکھے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے ہم کو اور آپ کو ڈرایا ہے جی. اس لیے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی عمل کے اوپر وعید ذکر کرتے ہیں نا، تو یہ سمجھ لیجئے کہ جن کاموں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اگر اس کی کیٹیگریز علماء نے متعین کی ہیں تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلا نمبر کا معاملہ وہ ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور اس پر وعید کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ دیکھو اگر یہ کام کرتے ہو تو یہ سزا ہے تمہارے پاس. تو یہ ایک دم ایکسٹریم لیول کا معاملہ ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ظلم کیا ہے، حرام ہے. اور اللہ رب العالمین کی حدیث ہے، یا عبادی، اے میرے بندو، حدیث قدسی ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے آپ کے اوپر حرام کیا ہے. کہ اللہ نے اپنے اوپر حرام کیا ہے. کوئی اللہ کے اوپر حرام کرنے یا واجب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جی. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اپنے اوپر کچھ چیزوں کو واجب کیا ہے اور کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا ہے. یہ اللہ ہی کر سکتا ہے اپنے لیے، اور مخلوق کے لیے بھی وہی کر سکتا ہے کیونکہ وہی رب ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. تو اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، دیکھیے، کہتا ہے انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے. وجعلت بینکم محرما، اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے. فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرنا، ظلم و زیادتی نہ کرنا. اور اگر کسی سے ظلم ہو جائے غلطی میں، تو کیا کرے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے معافی مانگے، اور جس کے اوپر ظلم کیا ہے اس سے بھی جا کر کے معافی مانگے. اس کا کیا طریقہ ہوگا یہ آپ پہلے کی حدیث میں پڑھ چکے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اور یہ قاعدہ ہم نے آپ کے سامنے بتلایا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید کا بھی ذکر کر دیا، سزا بھی بتلا دی ہے، تو وہ ایک دم سمجھیے کہ نمبر 1 پہ ہے وہ. تو پتہ یہ چلا کہ اس وعید کو بتانے سے ظلم کرنا کبیرہ گناہ ہوا اور اس کا کرنا حرام ہوا جی. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث ظلم کے حرمت کے اوپر دلالت کرنے والی حدیثوں میں سے ایک ہے، کہ جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ظلم کو حرام کیا ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ آدمی کے عملوں کا بدلہ نا جیسا اس کا عمل ہوتا ہے ویسے ہی ملتا ہے جی. اس لیے کہ دنیا میں یہ ظلم کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو تاریک کر دیا آخرت میں. ظلم بنا ہے تاریکی سے ہی، ظلامہ، ظلمت اسی سے ہے. تو ازلم اللہ علیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو اندھیرے میں چھوڑ دے گا. اور حدیث کے اندر قیامت کے دن کے وقوع ہونے کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ قیامت قائم ہوگی. اور قیامت کو قیامت کیوں کہتے ہیں جی؟ اس لیے کہ اس دن لوگ قبروں سے کھڑے ہوں گے. قام یقوم کے معنی کھڑا ہونا، تو قبر سے وہ لوگ کھڑے ہوں گے، اسی لیے اس دن کو قیامت کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن مجید میں، لیوم عظیم، ایک بڑے دن، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ اللہ رب العالمین کے لیے کھڑے ہوں گے، اپنے اپنے قبروں سے نکلیں گے لوگ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک کی صبح تک پیدا ہونے والے جو بچے ہوں گے یا جو لوگ ہوں گے، وہ سب کے سب اپنے اپنے قبروں سے نکلیں گے. اور اسی طرح سے قیامت کو قیامت اس لیے کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین گواہیوں کو کھڑا کرے گا، گواہی دینے والے لوگوں کو کھڑا کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. دیکھیے یہاں بھی یقوم کا ذکر ہوا. تو قیامت کو قیامت کہنے کی ایک وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اس دن گواہوں کو کھڑا کرے گا. اور نمبر 3، اس دن عدل کو قائم کیا جائے گا. یعنی قیامت کو قیامت کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں قیامت کو قیامت کہتے ہیں؟ تو کہیے گا کہ اس دن اللہ رب العالمین عدل کو قائم کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. ہم اس دن عدل کے میزان، انصاف کے میزان کو قائم کریں گے، کسی کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی
نہیں کی جائے گی۔ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا جی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ظلم سے بچتا رہے، اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ ظلم سے بچے، ہے نا۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کوئی امر اگر آئے تو اس کا اصل کیا ہوتا ہے؟ وجوب ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن تاریکی کا سبب ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اسی طرح سے حضرت جابر ابن عبداللہ کی جو روایت ہے اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جی کہ انسان، ہم لوگ ترجمہ عام طور پہ کرتے ہیں کہ تقوی اللہ سے ڈرنے کو کہتے ہیں۔ یہ تقوی کا معنی تو ہے لیکن ناقص معنی ہے تقوی کا۔ تقوی کا کامل معنی کیا ہے؟ کہ آدمی اللہ سے ڈرے، اللہ کے حق میں بھی، اس کے بندوں کے حق میں بھی، اللہ کے حق میں بھی، بندوں کے حق میں بھی۔ ایک آدمی اللہ کے حق میں بہت ڈرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن بندوں کے حق میں ڈرتا نہیں ہے۔ جب ضرورت پڑے کسی کو نقصان پہنچانے کی پہنچا دیا، کسی کا مال ناحق لینے کی ضرورت پڑی تو لے لیا، کسی کو مارنے کی ضرورت پڑی مار دیا، ظلم کرنے کی ضرورت پڑی ظلم کر دیا، تو یہ آدمی متقی نہیں ہے۔ اتقوا الظلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تقوی کا لفظ استعمال کیا تو پتہ چلا کہ جیسے اللہ کی نافرمانی، اللہ رب العالمین کے حکموں کو چھوڑ کر کے اللہ کی نافرمانی سے انسان بچتا، اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے، اسی اللہ نے ان چیزوں کو بھی حرام کیا ہے۔ جس نے شراب کو حرام کیا ہے اسی نے دوسرے کے مال کھانے کو حرام کیا ہے، اسی نے دوسرے کی زمین ہڑپنے کو حرام کیا ہے۔ تو ہم یہاں وہ کام کرتے ہیں اور دوسرے کام سے بچتے ہیں۔ پیمانہ انسان کا بدل گیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بدل گئی۔ جہاں اس کو فائدہ نظر آتا ہے وہ کہتا ہے چلو دیکھ لیں گے بعد میں، اور جہاں فائدہ نظر نہیں آتا ہے وہاں وہ چیزیں کرتا ہے۔ یہ سب علم کی کمی ہے۔ بندہ کو چاہیے کہ اللہ کے حق میں اور اس کے بندوں کے حق میں بیلنس کرے، اور دونوں کے حقوق سے اس کا دامن خالی ہو، دونوں کی حقوق کی بھرپور ادائیگی کر رہا ہو، اور وہ کوشش کرے کہ اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کرے کہ نہ تو اس کے اوپر اللہ کا کوئی حق ہو اور نہ اللہ کے بندوں کا کوئی حق ہو۔ اگر اللہ کا حق ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اگر چاہے گا تو، لیکن بندوں کا اگر حق ہے میرے بھائیوں تو اللہ رب العالمین کبھی بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ میرا معاملہ نہیں ہے، میرے بندے کا معاملہ ہے۔ آج انصاف ہوگا، کوئی منہ دکھول معاملہ نہیں ہوگا۔ اگر یہ کہے گا تو ٹھیک ہے، معاف کر دے گا تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ وہاں ریجڈ ہو گیا، اڑ گیا کہ نہیں ہے اللہ مجھے چاہیے میرا انصاف، چاہے کافر ہو چاہے مومن ہو، یہ مت سمجھیے گا کہ صرف مومن کو بدلہ ملے گا، نہیں، کافر کو بھی بدلہ ملے گا۔ اللہ رب العالمین کا انصاف اور اس کا عدل یہ نہیں دیکھتا ہے جی، یہ نہیں دیکھتا ہے۔ ہاں گرچہ وہ جہنمی ہے لیکن دنیا میں اگر کسی نے اس کے اوپر ظلم کیا ہو تو ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعائیں عام طور اگر مشرک کوئی شخص ہو تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی عام طور پہ، لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر مشرک بھی ہے اور مظلوم ہے اور اگر وہ ظالم کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کفر کو برداشت کر سکتا ہے، کفر کی حکومت کو برداشت کر سکتا ہے، ظلم کی حکومت کو نہیں برداشت کر سکتا۔ ظلم جب حد سے بڑھ جائے، پانی سر سے اوپر ہو جائے تو پھر اللہ رب العالمین کا عذاب آتا ہے۔ فرعون کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ یہ عبرتیں، یہ نصیحتیں انسان کو جگانے کے لیے کافی ہیں، جگانے کے لیے کافی ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ تقوی یہ صرف اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ سے بھی ڈرے اور مخلوقات کے حق کی اگر وہ نافرمانی کر رہا ہے مخلوقات کے تعلق سے اللہ رب العالمین کی تو اس سے بھی ڈرے، اس سے بھی ڈرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ رب العالمین سے ڈرو اس دن کے سلسلے میں جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور اس دن اللہ رب العالمین فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو یہاں وَاتَّقُوا سے کیا مراد ہے؟ صرف اللہ کا تقوی اختیار کرو؟ نہیں،
اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے حق میں بھی، اس کے بندوں کے حق میں بھی۔ اسی طرح سے ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے بچو جس کو اللہ رب العالمین نے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو یہاں پہ تقوی سے کیا مراد ہے؟ یہی مراد ہے تقوی سے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح سے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اور اسی کے لیے مومن اور فرمانبردار بن کر کے رہو۔ یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے تقوی کا لفظ استعمال کیا جس سے دونوں معنی مراد ہوتا ہے، اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں بندہ ڈرے اور اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں بھی بندہ ڈرے۔ یہ نہیں کہ صرف بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، اللہ کے حق کو چھوڑ دے رہے ہیں، صدقہ و خیرات زکوٰۃ سب کر رہے ہیں لیکن ایک ٹائم کا نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں، رمضان میں خوب لٹا رہے ہیں، غریبوں کو مسکینوں کو دے رہے ہیں لیکن اپنے روزہ رکھنے کی نہیں رکھ رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اور خالی یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسری چیزیں کر رہے ہیں لیکن اپنے پڑوسی کو اپنے شر سے محفوظ نہیں کر رہے ہیں، ہاں اپنے بھائی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، دوست کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، کسی مسلمان پر یا کسی انسان پر ظلم کر رہے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ دونوں چیزوں سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے اور پرہیز کرے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی سوال ہے جی کسی کے پاس؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال مضمون سے تھوڑا ہٹ کے ہے۔ میرے شوہر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نماز پڑھنے کا، اس طریقے سے نماز نہیں پڑھتے، باقی شرک وغیرہ سے پرہیز کرتے ہیں، صرف جو ہے نماز کا طریقہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس طریقے سے نماز نہیں پڑھتے، تو کیا ان کی نماز قبولیت تک پہنچے گی یا پھر؟ دیکھیے اس طرح کا ڈائریکٹ حکم تو ہم نہیں لگا سکتے، آپ جانتے ہیں اس معاملے کو، ہم لوگ سب سمجھتے ہیں، سنت کی مخالفت کرنے والا اس کا انجام کیا ہے، لیکن پرٹیکولر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں کی نماز نہیں قبول ہوتی ہو۔ ہاں ایک عام بات کہی جا سکتی ہے کہ جو جان بوجھ کر کے سنت کی مخالفت کرے، تب رہا کہ ان کے کچھ اعتراضات ہوں گے، ان کے کچھ معاملات ہوں گے، آپ اہل علم سے ان کے اعتراضات کا جواب لیجئے اور ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کیجئے، صدق دل سے، ٹھنڈے دل و دماغ سے، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کیجئے، یہ آپ کے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ زبردستی نہیں، ریجیڈ ہو کے نہیں، یہ مت کہیے کہ سارے نمازیں آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی، یہ کر دی جائیں گی، اس طرح کے الفاظ کچھ بھی استعمال نہیں کیجیے گا، خوب نرم دل سے اور حدیثوں کو پڑھ کر کے بتائیے کہ دیکھیے بخاری شریف کی کوئی حدیث لے لیجئے، جس معاملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی مخالفت ہے اس معاملے کی صحیح حدیثوں کو لے لیجئے اور بیٹھ کر کے ان کے سامنے پڑھیے، کہا کہ ذرا 5 منٹ کا وقت مجھے چاہیے، میں ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہتی ہوں۔ آپ نے سنایا ان کو، اگر وہ سننے کے لیے تیار ہیں، صحیح موڈ میں ہے، تو آدمی دل و دماغ دیکھ کر کے بات کیجیے۔ اب تھکے تھکائے کہیں سے آئے ہیں آپ لے کر کے بیٹھ گئے، تو ایسا نہیں، ان کو ٹارچر مت کیجیے، دھیرے 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 سمجھائیے انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا کیجیے، خوب دعا کیجیے، نمازوں میں دعا کیجیے، بقیہ اوقات میں دعا کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والا ہے، دلوں کو پھیر دے گا۔ جی جزاک اللہ خیر۔ وہی جی اور کوئی سوال ہے جی کسی کے پاس؟ ایک بات، ہم لوگوں کے علاقے کے جو لوگ ہیں اس میں شامل، میں تو بہت باہر سے بھی لوگ ہیں، علاقے کے جو لوگ شامل ہیں، تو آپ کو شاید اشتہار پہنچی ہو یا نہ پہنچا ہو، ایک اعلان کر دیتا ہوں کہ انشاءاللہ 4 مارچ کو جامع مسجد ارسلہ میں تربیت ایک دورہ شریعہ رکھا گیا ہے، جو انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل
اور روزے کے مسائل کے اوپر ہوگا. بہت سارے مسئلے آتے ہیں ہم لوگوں کی زندگی میں روزوں کے تعلق سے، اور کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے نا آدمی کو عبادت کا طریقہ جان لینا چاہیے تو کیسے ہوگا. ہم لوگ کرتے کیا ہیں، عبادت میں داخل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا طریقہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. کم سے کم اتنی چیزیں جو ہماری زندگی سے ضرورت ہو اس کو تو ہم جان جائیں. مثال کے طور پہ روزہ کیسے رکھنا ہے، روزہ کب رکھنا ہے، کن حالتوں میں نہیں رکھنا ہے، اس کی قضا کیسے کرنی ہے، نیت اس کی کیسے کرنی ہے. ہاں یہ ساری چیزیں. اچھا آج کل کچھ جدید مسائل ہو گئے، روزہ کوئی رکھے ہوا ہے اس کے دانت میں اچانک درد شروع ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ دانت نکالنا پڑے گا، اب اس میں انجیکشن دے گا، وہ کیا حکم ہوگا اس کا. کوئی آدمی دمے کا مریض ہے، روزے سے ہے، اب اس کا دمہ اپٹ گیا، اب کیا کرے گا، وہ انہیلر لے گا نہیں لے گا، روزہ رکھ کے لیا تو کیا کرے گا. روزہ سے ہے، بخار لگا ہوا ہے، ڈاکٹر نے کہا کہ بلڈ ٹیسٹ کرو، گئے، خون نکال سکتے یا نہیں نکال سکتے. یہ سارے مسائل ہیں جو روز مرہ پیش آتے ہیں. روزہ رکھے ہوئے ہیں، صبح صبح فجر کی نماز پڑھ کے اٹھے، گیس ایسا ہوا کہ الٹی ہو گئی، روزہ اس دن کا ہوگا یا نہیں ہوگا. تو عبادت میں داخل ہونے سے پہلے ایک مومن کو یہ چاہیے کہ وہ عبادت کے بارے میں جانکاری حاصل کر لے. تو یہ بڑا گولڈن آپ کے لیے چانس ہے، آپ اس میں رجسٹرڈ کروائیے، اور اس اشتہار کو اور اس کا جو لنک ہے اس کو بھیجا جا رہا ہے ہم لوگوں کے اس گروپ میں. تو ہم چاہیں گے کہ بڑی قیمتی باتیں ہوں گی انشاءاللہ اس کے اندر، اور ہم نے اس کا پورا مذکرہ تیار کیا ہے دونوں کا. زکوٰۃ کے تعلق سے بھی ہونے والے جو مسائل ہیں انشاءاللہ وہ حل ہوں گے انشاءاللہ، اور روزے کے تعلق سے بھی جو مسائل پیش آنے والے ہیں روزمرہ کے وہ بھی انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو اس کے اوپر ہوگی. تو آپ لوگ اس میں شرکت کیجئے. دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا.